جی عرفان رمضان میں خیر مقدم ہے، مع السلام. آپ پر سلامتی ہو، آپ کی ہدایت کی طلبگار آنکھوں پر سلامتی ہو، اور آپ کے مستقل مزاج پہ سلامتی ہو، اور ان قدموں پہ سلامتی ہو جو ہدایت کی جانب رجا کے ساتھ بڑھتے ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں الف لام میم میں، ایک نئے ماحول، نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ بھی، اور تعارف کرانے کا شرف حاصل کروں گا. آج ہمارے ساتھ تشریف فرمائے عرفان رمضان میں کون؟ بہت ہی پیارے، بہت ہی عزیز. پچھلے سے پچھلے رمضان میں بھی آپ ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل رہے. الف لام میم میں بھی آتے ہیں، خصوصی شفقت فرماتے ہیں معروف مذہبی اسکالر علامہ رضا داؤدانی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہیں؟ مزاج الگ، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ. اور ایک اور پیارے اور شفیق مہمان سے آپ کا تعارف کرواؤں گا. الف لام میم میں کئی مرتبہ آئے، اور جب بھی آئے ہماری رہنمائی فرمائی، ہمیں نصیحت کی، اور خاص طور سے بڑے سنجیدہ اور حساس موضوعات کے اوپر آپ کو طلب کیا جاتا ہے. آپ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. جامعۃ الرشید سے آپ کا تعلق. مفتی رشید احمد خورشید صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ. اور آج کے ہمارے تیسرے مہمان بہت ہی خاص، میرے دل کے بہت ہی قریب، اور مجھے بہت پسند بھی ہیں اپنی گفتگو کے انداز سے، اپنی ریسرچ سے، اپنی تحقیق سے، فیکٹس اینڈ فیگرز کا جو ایک جمع وفیر اپنے پاس رکھتے ہیں، اور اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی ہیں. ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. الف لام میم میں آج ہم بوجھو تو جانے کا آغاز کریں گے. دیکھتے ہیں کون سی شخصیت ہمارے پاس ہیں. یہ تو ہم آپ کو نہیں بتائیں گے، بتائیں گے کون آپ کو؟ وہ شخصیات جو خود تشریف لے کر آئیں گے ان شخصیت تک پہنچنے کے لیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب حضرت، کیسے مزاج؟ السلام علیکم. میں بالکل خیریت سے. آپ کیسے ہیں؟ جی مائک شریف کو تھوڑا سا اوپر لے آئیے اپنے لبوں تک، اور بتائیے آپ کا نام. عاقب ممتاز، حیدرآباد سے. اچھا، اور آپ کے ساتھ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حیدرآباد سے ہوں، میرا نام سمیرہ عمران. جی ماشاءاللہ، خوش آمدید کہتے ہیں. شخصیت ہمیں معلوم ہے، ہم تمام حضرات کو معلوم ہے. آپ کے پاس 10 سوالات اور تھوڑا سا وقت ہے. آپ کا وقت شروع ہو جاتا ہے، بسم اللہ. اچھا، آج کی جو شخصیات ہیں کیا یہ مرد ہیں؟ جی مفتی صاحب. مرد ہیں؟ جی مرد ہیں. مرد ہیں. مرد ہیں. پہلا سوال آپ نے پوچھا کیا مرد ہیں؟ جی ہاں. جنس کے بارے میں آپ نے آج کی استفسار کیا. شخصیت کی رسول سے رشتہ داری ہے؟ کیا مطلب اس کا؟ مطلب کیا وہ ان کی رسول سے رشتہ داری تھی؟ یعنی اہل بیت میں شامل ہیں، یہ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ علامہ صاحب پوچھ رہی ہیں کہ کیا جناب حضرت چوبی با احترام اہل بیت میں سے ہیں؟ نہیں، اہل بیت میں سے نہیں، بنو ہاشم میں سے نہیں. سبھی مومنوں کے سند ہے یہ جنت کی جو آج ہم نے. کیا یہ شیب ابی طالب میں رسول کے ساتھ تھے؟ ڈاکٹر صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس مشکل دور میں رسول خدا کے ساتھ تھے؟ کیونکہ اول دور میں سابقون الاولون میں سے ہیں، مگر وہ تو خاندان رسالت کو قید کیا گیا تھا. اور 5 سے 6 افراد میں سے ایمان لانے والوں میں سے ہیں. جی تو میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس میں نہیں تھے، لیکن اس کا امکان ضرور ہے کہ وہ اس اول دور کے اندر مصائب و آلام میں ساتھ شریک تھے. اس دور میں آپ شریک ہیں. اب اس حوالے سے نہیں کہا جا سکتا کہ شیب طالب میں آپ ہیں کہ نہیں، کیونکہ خاندان رسالت کو خاص طور سے ان تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، مگر اس دور میں ہیں سابقون الاولون. یہ ہنٹ بھی چلا گیا آپ کو. جی اس دور میں سے ہیں. اس دور میں سے ہیں، یعنی ان اوائل ساعتوں میں سے ہیں کہ جو اسلام لانے والوں میں سے پہلے تھے. حضور کے ساتھ ہجرت فرمائی، مدد فرمائی، معاونت فرمائی، اقرار کیا زبان سے، عمل سے، جان سے، مال سے. کیا یہ جنگ احد میں لڑے ہیں رسول کے ساتھ؟ جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ وہ پہلے سے ہیں تو وہ مع رسول کفار کے ساتھ ظاہر ہے جہاد میں شریک تھے. اور ان کی شہادت ہوئی ہے. کتنے سوال پوچھو گے ایک ہی ساتھ تم؟ یہ 5واں سوال ہے. دوسرا سوال ہے. نہیں دوسرا کیوں ہے، 5واں سوال ہے. ہاں پوچھیں. سلونی اس معاملے میں سلونی پوچھیں. سوال تو پوچھ رہے تھے وہ پوچھ ہی لیں. مفتی صاحب بڑا ایک اچھا طریقہ بچوں نے اپنایا ہے. پہلے وہ
ہجرت کا ذکر کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں صحابہ رسول میں سے ہیں کہ اہل بیت میں سے، تو وہ اس طرح کرتے کرتے پھر قریب آتے جاتے ہیں، اور یہ اس طرح کرتے کرتے دور جا رہے ہیں. مشاورت چل رہی ہے. ہاں جی، ہینڈ بھی دیا ہے ابھی، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی ہینڈ دیا ہے ابھی، بہت گہرا ہینڈ دیا ہے. اب تو چند افراد میں سے آپ آسانی سے انتخاب کر سکتے ہیں. خلفۂ راشدین میں سے ہیں؟ بھائی واہ، بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا، جواب نہ. نہیں. سوال آیا کیا خلفائے راشدین میں سے ہیں، اور جواب آیا نہ. آپ جو ٹیلی ویژن اسکرین پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں، صرف لطف نہ لیجئے بلکہ حکمت اور علم کے لطائف بھی ذرا جمع کیجئے اور دیکھیے کہ آپ کا مطالعہ کتنا قوی ہے، ان اصحاب سے آپ کی واقفیت کتنی ہے، معرفت کتنی ہے، کتنا جانتے ہیں آپ ان لوگوں کو جانثاران رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو علم میں بھی فقیہ ہیں، جو صحابیت میں بڑا مقام رکھتے ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں. میں کیا کیا باتیں کہہ گئی، آپ نے سنا؟ پھر بھی اگر توجہ یہ کریں، فقیہ ہیں. کیا لگتا ہے مفتی صاحب، آج یہ انعام لے کے جائیں گے؟ گمان کیا کہتا ہے؟ 50-50. مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے آج نہیں لے کے جائیں گے، حالانکہ بہت آسان ہے. اچھا، ہمارے کتنے سوال ہو گئے؟ جی کتنے سوال ہو گئے ہیں؟ آپ نے 7 سوال پوچھ لیے، اس کو ملا کے 7واں سوال. کتنے سوال ہو گئے یہ بھی سوال ہے. نہیں، ہم پوچھ رہے ہیں تاکہ پھر اس حساب سے کھیلیں. یہ بھی سوال. چلیں، 5 سوال آپ نے پوچھے ہیں، آپ کو 5 سوال پوچھنے کی اجازت ہے، پوچھیں. وقت کم ہے. آج الف لام میم میں اسلام میں اقلیتوں کے حقوق اور ریاست کی ذمہ داریوں کے اوپر انشاءاللہ معنی خیز گفتگو ہوگی، اور یقینی طور سے ہم اس حوالے سے ایک ایسی گفتگو کریں گے جو اس سے پہلے شاید کبھی نہیں کی گئی، مگر ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ جن کو بیان کرنا بڑا ضروری ہے، چاہے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، جتنی مرتبہ اس پہ گفتگو کی جائے کم ہے. حاکم ممتاز صاحب، علامہ صاحب، کیا آپ شفقت فرمائیں گے، ایک ہنٹ دیں گے ان کو کوئی؟ جنت البقی میں دفن. ان کا کیا رسول کے ساتھ کوئی خونی رشتہ ہے؟ یہ سوال آپ کر چکے ہیں پہلے. کتنی بار پوچھو گے یہ سوال؟ یہ سوال آپ پہلے کر چکے خونی ہیں کہ رشتہ. کیا وہ اہل بیت میں اہل سے ہیں؟ بیت کون ہے؟ ہاں. اہل بیت ہیں ہی وہ جن سے خونی رشتہ ہے. آپ یہ بات سننے والے بھی ذرا سمجھ لیں. لحموں کا لحمی اور دموں کا دمی، یعنی یہ ایک ایسا معیار ہے. خیر، آپ کو میں علامہ صاحب ایک ہنٹ دے رہے تھے، اس پہ ذرا غور فرمائیے. آپ جنت البقی میں دفن ہیں، قبر مبارک جنت البقی میں ہیں، مدینہ منورہ. کہاں پہنچو گے تم آقا ممتاز؟ ڈاکٹر صاحب، آپ کو شفقت فرمائیں. میں ایک بہت قریب کا hint دے دوں اتنا قریب کا نات اگر آپ، لیکن اس میں بھی یہ ان کے لیے مشکل ہی ہوگی. چلیں دے دیں. قریب ترین آپ کے لیے اشارہ یہ ہے کہ کچھ صحابہ وہ ہیں جن کو عبادلہ کہا جاتا ہے. بہت ایزی کر دیا. کچھ بہت صحابہ easy ایسے کر ہیں دیا. جنہیں عبادلہ کہا جاتا ہے. تو یہ ان میں سے ایک جلیل القدر صحابی ہیں جو اپنی فقاہت اور اپنے علم کی وجہ سے دیگر میں ممتاز نظر آتے ہیں. ممتاز ممتاز ممتاز. عاقب ممتاز ممتاز. عبادلہ کا مطلب سمجھ میں آیا آپ کو؟ سمجھا دیں ڈاکٹر صاحب. وہ تو بیچارہ عبادلہ کا مسکرا رہا مطلب یہ ہے جن کے نام کے آغاز میں عبداللہ آتا ہے. ہے. اللہ اکبر. جواب بتا دی. پہنچائل والوں کا بہت شکریہ. اگر یہ آج آپ کے گفٹ تک نہ پہنچ جائیں تو اس کو میں لے جاؤں گا. یہ حیدرآباد سے تشریف لے کر آئے. حیدرآباد پاکستان کا سندھ کا بہت ہی پیارا شہر ہے، اور اس شہر کے نام سے بھی کافی وابستگی ہے ان شخصیت کی. یا اللہ، ہی تو مشرق اور مغرب میں دیکھ رہے ہیں.
2 मिनट रह गए हैं जनाब। अल्लामा साहब, बूझी हुई शख्सियत जिनको अब तक नहीं जाना गया, आपका बड़ा गहरा रिश्ता है अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाह वजह के साथ, ख़ास उनसियत है? ताल्लुक़ तो बहरहाल है, रिश्ता तो फिर ज़ाहिर है कि वो मामला जो रिश्तेदारी के उस एतबार से अगर हैं तो मेरी तवज्जो नहीं है, लेकिन ये कि बहरहाल एक ताल्लुक़ तो एक है, ताल्लुक़ शादी होने के एतबार से एक साथ रहे हैं, बल्कि बाज़ मुकालमे भी ऐसे मिलते हैं कि जिसमें उन्होंने अपनी एक वाबस्तगी का भी इजहार किया है। जी जी जी, ऐसा ही है। मेरा अपना शायद मुताला ये कहता है कि अगर गिनती के 10, 12, 15 असाब गिने जाएं करीब तरीन दोस्तों में, तो उनमें से एक होंगे। मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शी साहब, आप कोई दूर का हिंट देते हैं, वो तो आके मुमताज़ तो खामोश खड़े। उम्मत का फ़कीह कहा जाता है। उम्मत का फ़कीह कहा जाता है। फ़कीह, अब वो फ़कीह नहीं समझ पा रहे, समझ रहे हैं कौन होता है फ़कीह? जो फ़िक़्ह बयान करता है। जी जो हाँ फ़िक़्ह बयान करता जी जी, तिब फ़िक़्ह बयान फ़िक़्ह बयान करता है। सही है। उस ज़माने में फ़िक़्ह तो बहुत सारी राइट्स थी, ज़ाहिर है। आप सही कह रहे हैं, आलिम फाजिल, बहुत ज़रा इल्म और हिकमत रखने वाला, अहादीस, जी, दीन का इल्म रखने वाला। अब आप आखिरी मिनट में आ चुके हैं, सवाल पूछें, शायद आप पहुँचें करीब। जूतियों के मामले पे गौर करें, नालैन शरीफ के मामले पे गौर करें, अहादीस कसरत से रिवायत हैं आपसे, इस पे गौर करें। बड़ी तादाद में अहादीस ली गई हैं। अच्छा, फिर यहाँ से आगे निकल जाएं, कूफे की गवर्नरी पे गालिबन गौर करें और बैतुल माल के मामले पे गौर करें। अब आपका मुताला है तो गौर करें। अफला तदब्बरून। 2 1 0 -1 -2 -3। हज़रत अब्दुल्ला बिन उबई। अरे कितने करीब आए थे तुम। ये तुमने नाम किसका लिया? ये कौन है? ये क्या हुआ? उमर। ये इन्होंने क्या सोच के नाम लिया? ध्यान में आ गया होगा ना, ज़ाहिर है कि उनका ध्यान नहीं होगा। आपको मालूम है? चले, माफ किया, टाइम आपका खत्म हुआ। मगर बहुत ज़रूरी है कि मैं इसमें ज़रा एक दीवार पैदा करूं कि साहब कराम कौन है, साहिब ईमान कौन है, साहिब निफाक कौन है। मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शी साहब, आप शख्सियत का नाम बताएं और तारुफ करा दें थोड़ा बहुत। हम थोड़ा थोड़ा अपना हिस्सा डालते रहेंगे सब अफराद। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। डॉक्टर साहब ने बताया था आबादिल अब्दुल्ला उनके नाम के शुरू में आता है। तो इस उम्मत के बड़े फ़कीह और बड़े मुफ्ती हैं, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके बारे में कई उनके ऐसे मनाक़िब बताए हैं जो उनको दूसरे सहाबा से बड़ा मुमताज़ कर देते हैं। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके बारे में फरमाया था कि कुरान 4 लोगों से सीखो, तो उनमें से एक नाम हुज़ूर ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद का फरमाया था कि इनसे कुरान सीखो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनको कूफा में मुअल्लिम बना के भेजा था, हज़रत अम्मार और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद दोनों को। तो हज़रत उमर ने फरमाया कि हज़रत अम्मार को वज़ीर और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद को मुअल्लिम बना के भेजा। तो आज तक उम्मत को जो फ़िक़्ह पहुँची है, उम्मत जिस फ़िक़्ह पर अमल कर रही है, खुसूसन फ़िक़्ह हनफ़ी, उसका असल माखज़ सारा हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। साहब, आप भी कुछ इजाफा करना चाहेंगे? ये काफ़ी है। जनाब अब्दुल्ला इब्न मसूद के बारे में जो किताबों में चीज़ें आई हैं, उसमें ये मिलता है कि उनका हुलिया लागर थे, कमज़ोर थे, और उस पर किसी ने थोड़ा सा तमस्खुर किया तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बज़ाहिर तुम्हें ये कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, मगर मैदान क़यामत में इनका वज़न बहुत ज़्यादा होगा। अल्लाहु अकबर। ईमान का जिस्मानी वज़न होता है कि ईमान का वज़न होता है। तो जनाब अब्दुल्ला इब्न मसूद और इसी तरीके से कई अफराद हैं, अहबाब हैं, असहाब हैं, कि जिनके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के तबसरे फरमाए जिससे उनकी शख्सियत का अंदाज़ा होता है। जनाब अम्मार यासिर का फरमा रहे थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्हीं के बारे में उनकी वसीयत भी थी अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कि मेरी नमाज जनाजा ये पढ़ाएँ। जी। तो फिर उन्होंने जनाब अब्दुल्ला इब्न मसूद की नमाज जनाजा भी पढ़ाई थी जी। और जन्नतुल बक़ी में उनको जनाब उस्मान इब्न मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पहलू में दफन किया गया था। ये भी उनकी वसीयत थी और उनके भी इल्म की उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की थी और ये वसीयत फरमाई थी। माशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, आप भी कुछ इजाफा करना चाहेंगे? मेरे ख्याल है काफ़ी। इब्तदाई जो 5 से 6 अफराद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इस्लाम कबूल करते हैं, ईमान लाते हैं, उनमें से एक अजीम शख्सियत है जी। और तकरीबन कमोबेश तमाम ही बड़े ग़ज़वात में आपने शिरकत की है
اور حبشہ اور مدینہ طیبہ دونوں اطراف کی طرف آپ نے ہجرت بھی فرمائی ہے، جی اور خلفائے راشدین کے دور میں قاضی القضات کے مرتبے پر بھی فائز رہے، اللہ اکبر، تو بہت جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اس طرح سے بھوجو تو جانے تمام ہوا، آج کی شخصیت تک ہم نے کوشش کی کہ آپ کو پہنچائیں۔ یقینی طور سے یہ سلسلہ ہے، اس میں جتنا پڑھیں گے اتنا لطف آئے گا، مزہ آئے گا، پھر آپ ان کے مقام تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہیے گا۔ ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، لوٹ کر آئیں گے تو اقلیتوں کے حقوق پہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا۔ رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان